بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے من پسندیدہ کوئز شو سوالوں کے سفر میں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جسے اپنے اعمال گرا دے اسے اس کا نسب بلند نہیں کر سکتا. آئیے ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر سے, سید محمد زمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید محمد زمن, کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی؟ 13th standard فرسٹ ایئر آف کمپیوٹر سائنس. 13th اسٹینڈرڈ فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس. اور پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہو گے؟ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ. سائبر سیکیورٹی, ماشاء اللہ, تو بہت اپ کمنگ فیلڈ ہے بھائی. سوالوں کے سفر کے لیے ریڈی ہو؟ ہاں. شروع کریں. یس. پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کس ہجری میں ہوئی؟ اے 1 ہجری, بی 2 ہجری, سی 3 ہجری یا ڈی 4 ہجری؟ آپشن سی 3 ہجری. آپشن سی 3 ہجری ہاں. محفوظ کر لیں. ہاں. اوکے کمپیوٹر پلیز آپشن سی 3 ہجری کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, 3 ہجری از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. آگے بڑھے. ہاں. دوسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کون اولو العزم نبی نہیں ہے؟ جو ہمارے 5 بڑے نبی, 5 اولو العزم نبی جو ہے, اوکے, ان کی فہرست میں ان میں سے کون نبی نہیں آتے ہیں؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام, بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا سی حضرت داؤد علیہ السلام یا ڈی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 بڑے نبی, اولو العزم پیغمبر. آپشن بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں. آپ کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فہرست میں نہیں ہے؟ کنفیوژن ہے تھوڑی. اوکے, کس کے ساتھ کنفیوژن ہے؟ آپشن سی اور آپشن بی, حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ کو لگتا ہے اس کا رائٹ آنسر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ ہاں. اور کتنے % شیور ہو کس کی طرف؟ 50-50 لگا. 50-50. اولو العزم پیغمبر یعنی وہ پیغمبر جنہوں نے ایک نئی شریعت لائے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی شریعت لائی تھی؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک نئی شریعت لائی تھی؟ 5 بڑے نبی ہیں جنہوں نے نئی شریعت لائی تھی. لیکن اس میں تو پوچھ رہا ہے ان میں سے کون اولو العزم ہاں, نبی تو کون نہیں ہے, تو اگر آپ کو معلوم پڑ گیا کون ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ جو ایک ان میں سے نہیں ہے. آپ شیور ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت لائی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت لائی ہے, یہ سب بڑے نبی ہے. ہاں. ڈاؤٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام پر. آپشن سی حضرت داؤد علیہ السلام. آپشن سی حضرت داؤد علیہ السلام. ہاں. محفوظ کر لو. اوکے کمپیوٹر پلیز سی حضرت داؤد علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. سی حضرت داؤد علیہ السلام از دا رائٹ آنسر. جو 5 بڑی نبی کی فہرست ہے ان میں ہے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان نبیوں نے نئی شریعت لائی تھی. although حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی ہے, حضرت موسیٰ نے توریت لائی ہے, حضرت عیسیٰ نے انجیل لائی ہے, حضرت داؤد نے زبور لائی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لایا ہے, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے شریعت نہیں لائی تھی. آگے بڑھے. ہاں. تیسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر, اور یہ ہے ایک جنرل نالج کا سوال. The city of Jaipur is also known as the dash. A. Blue city, B. Golden city, C. Pink city یا D. White city. بہت فیمس ہے جے پور قلعے. وہاں پر قلعے
جو ان کے جو مین جے پور کے اندر سب گھر ایک ہی کلر کے, اور اسی کلر سے یہ سٹی کو منسوب بھی کر لیا ہے. آپشن اے بلو سٹی. آپشن ہے بلو سٹی. ہاں. آپ شیور ہو کہ آپ کنفیوژن ہے. کنفیوژن ہے. اوکے. بلو سٹی اینڈ پنک سٹی میں آپشن اے اور سی. اوکے, آپشن اے اور سی. اور زیادہ رجحان کدھر ہے؟ بلو. بلو میں. جب ڈاؤٹ میں ہو تو لائف لائن کا استعمال کر لو, کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ لائف لائن ایسی ہی رہ جائے. 50-50 اس کا لائف لائن. 50-50. ہاں. اوکے کمپیوٹر, ہمارے دوست آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان 4 جوابوں میں سے 2 غلط جواب ہٹا دیں. یہ رہے آپ کے 2 آپشنز, بی گولڈن سٹی یا سی پنک سٹی. سی پنک سٹی. سی پنک سٹی. ہاں. محفوظ کر لے. ہاں. اوکے کمپیوٹر, پلیز سی پنک سٹی کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے, ماشاء اللہ. ریڈی؟ ہاں. جے پور کے اندر اکثر گھر پنک کلر کے ہوتے ہیں, جو مین جو سٹی سینٹر جو مین جے پور ہے وہ. ہاں. آگے بڑھے. ہاں. چوتھا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. عید مباہلہ کب ہے؟ اے 24 ذی الحجہ, بی 18 ذی الحجہ, سی 15 ذی الحجہ یا ڈی 10 ذی الحجہ. آپشن بی 18 ذی الحجہ. آپشن بی 18 ذی الحجہ. ہاں. شیور ہو؟ کنفیوژن ہے اس تھوڑی. اوکے. ایک منٹ. کس کے ساتھ کنفیوژن ہے دوسرا؟ 18 ذی الحجہ آپشن بی اور آپشن ڈی 10 ذی الحجہ. اوکے, آپشن بی 18, آپشن ڈی 10 ذی الحجہ. تو ذی الحج کا مہینہ کس کے لیے فیمس ہے؟ حج کے لیے. حج کے لیے, ماشاء اللہ. تو حج کے ساتھ کون سی عید منسوب ہے؟ عید مباہلہ. عید مباہلہ حج کے منسوب ہے؟ نہیں. ذی الحج کے مہینے میں 3 عید ہے, لیکن عید مباہلہ کب ہے آپ کو بتانا ہے. ہمارے پاس ذی الحج کے مہینے کے اندر ہمارے پاس 3 عید موجود ہے. ایک ہمارے پاس عید غدیر ہے, ایک بقری عید ہے, ایک عید مباہلہ ہے. آپشن اے 24 ذی الحجہ. آپشن اے 24 ذی الحجہ. ہاں. تو ابھی تک آپ کو ڈاؤٹ تھا بی 18 یا ڈی 10 میں, اب آپ کو لگتا ہے نہیں 24 ذی الحجہ. ہاں, کیونکہ عید مباہلہ سے پہلے بھی 2 عید آتی ہے. برابر. تو آپ نے ایسا کیلکولیشن لگایا ہے کہ وہ سب سے پیچھے والی ڈیٹ لیتا ہوں میں. محفوظ کر لوں؟ ہاں. اوکے کمپیوٹر, پلیز اے 24 ذی الحجہ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, 24 ذی الحجہ از دا رائٹ آنسر. لاجک لگی تھی, وہ صحیح لگی تھی, برابر ہے. 10 ذی الحجہ کو بقری عید یا عید قربان, عید اضحیٰ. 18 ذی الحجہ کو عید اکبر, عید غدیر, اور 24 ذی الحجہ کو عید مباہلہ ہے. برابر. ہاں. آگے بڑھے. ہاں. 5واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. غدیر میں اعلان ولایت کے بعد کس نے سوال کیا؟ اے حارث بن نعمان فہری, بی عمر بن سعد ابی وقاص, سی شمر بن ذی الجوشن یا ڈی مصعب بن زبیر. آپ کو پتا ہے اس کس واقعے کی طرف اشارہ دے رہا ہے یہ سوال؟ عید غدیر کا واقعہ. تو جب عید غدیر میں امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو چکا, رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا. اس کے بعد ایک شخص اٹھا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ سے کہ یہ
آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے. اوکے, اور اگر ایسا ہو تو اس کے اوپر ایک اللہ کا عذاب نازل ہو اور اس کے اوپر ایک پتھر آیا, وہ ہلاک ہو گیا. وہ ملعون شخص کون تھا جس پہ اللہ کا یہ عذاب آیا تھا؟ آپشن اے حارث بن نعمان. آپشن اے حارث بن نعمان فہری. ہاں محفوظ کر لو. ہاں. اوکے کمپیوٹر پلیز اے حارث بن نعمان فہری کو محفوظ کرو اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, حارث بن نعمان فہری از دا رائٹ آنسر. اس نے سوال کیا تھا, باقاعدہ سورہ معارج کے سأل سائل بعذاب واقع ہے, موجود ہے, اور اس کے اوپر ایک پتھر گرا, وہیں ہلاک ہو گیا. اور اسی کے ساتھ آپ کا لیول 1 مکمل ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین, وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے یہ سفر لیول 2 میں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا سید محمد زمن نے اپنا لیول 1 مکمل کر لیا تھا. تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تھا, تھوڑا سا گیس ورک تھا, لیکن الحمدللہ یو آر اسٹل ان دا گیم. یس. 2 لائف لائنز بھی آپ کی موجود ہے. اوکے, آگے بڑھائے. یس. یہ رہا آپ کا سفر لیول 2 میں. چھٹا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. اس تصویر کو دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کون سی نیکی انجام دیے جا رہی ہے. آپ کے آپشنز ہے اے نماز, بی حج, سی زیارت یا ڈی صدقہ. یہ آدمی کیا نماز پڑھ رہے ہیں, کیا وہ حج کر رہے ہیں, کیا وہ زیارت پہ گئے ہوئے ہیں, کیا وہ صدقہ دے رہے ہیں؟ آپشن سی زیارت. آپشن سی زیارت محفوظ کر لے. ہاں. اوکے کمپیوٹر پلیز سی زیارت کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, سی زیارت از دا رائٹ آنسر. ماشاءاللہ. آگے بڑھے. یس. ایزی تھا نا یہ. 7واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. طلحہ اور زبیر نے کس جنگ کی آگ بھڑکائی؟ اے جنگ جمل, بی جنگ صفین, سی جنگ نہروان یا ڈی جنگ خیبر. طلحہ اور زبیر 2 لوگ اتہاس میں بہت فیمس ہے. انہوں نے ایک جنگ کی آگ بھڑکائی تھی اور امام علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے یہ جنگ میں تھے, لڑی گئی ہے. آپشن بی جنگ صفین. آپشن بی جنگ صفین. شور؟ یہ دونوں امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں تھے پہلے, اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی بیعت توڑی اور ایک جنگ کی آگ بھڑکائی جو امام علی علیہ السلام نے پھر لڑی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ زبیر جنگ سے پہلے ہی میدان سے بھاگ گیا تھا اور وہ مارا گیا. پھر آپشن ڈی جنگ خیبر. آپشن ڈی جنگ خیبر. تو پہلے آپ کو لگا جنگ صفین, پھر ابھی آپ کو لگ رہا ہے جنگ خیبر. اگر ڈاؤٹ میں ہو تو اپنی لائف لائن کا استعمال کر لے. یہ نہیں سوچنا کہ میں اپنی لائف لائن کو لیول 3 میں استعمال کروں گا, کیونکہ اپنی لائف لائن کو لیول 3 میں استعمال کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خود لیول 3 تک پہنچو. اگر سوال پریشان کر رہا ہے تو کوئی ایپ کی بات نہیں کہ ہم ہماری لائف لائن کو یوز کر لیں, پر بہت افسوس ہوگا کہ ہم ایک غلط جواب دے دے اور دونوں لائف لائن ان یوزڈ رہ جائے. اے جنگ جمل, بی جنگ صفین, سی جنگ نہروان, ڈی جنگ خیبر. کنفیوژن ہو رہا ہے تھوڑا. کس کے بیچ میں؟ جنگ جمل اور جنگ خیبر. اور جنگ صفین؟ جنگ صفین وہ پہلا پریفرنس تھا. پہلا پریفرنس. اوکے چلو, ابھی یہ ڈاؤٹ ہے جنگ جمل یا جنگ خیبر کے بیچ میں. اگر ڈاؤٹ میں ہو تو لائف لائن استعمال کر لے.
آپ کی 2 لائف لائنز ڈبل فریز اور فلپ ابھی بھی محفوظ ہے. آپشن اے جنگ جمل. آپشن اے جنگ جمل ہاں. محفوظ کر لیں. لائف ایک بار جنگ نہروان بھی بول دیتے تو پورا سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا. لائف لائن یوز کرنی. لائف لائن ہاں. اوکے. کون سی لائف لائن کا استعمال کرنا چاہو؟ ڈبل فریز. ڈبل فریز. اوکے کمپیوٹر پلیز ایکٹیویٹ ڈبل فریز. پہلے کسے محفوظ کرنا چاہو گے؟ جنگ جمل. جنگ جمل. کمپیوٹر پلیز اے جنگ جمل کو محفوظ کرے اور پھر جنگ خیبر. اور کمپیوٹر پلیز ڈی جنگ خیبر کو بھی محفوظ کرے. پہلے کسے چیک کریں؟ جنگ جمل. جنگ جمل. کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا اے جنگ جمل اس کا رائٹ آنسر ہے؟ یس، اے جنگ جمل اس کا بالکل صحیح جواب ہے. ماشاء اللہ. طلحہ اور زبیر امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن جب امام علی علیہ السلام کو حکومت آئی، ظاہری خلافت آئی ان کی، تب انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت توڑی. مکہ میں جا کے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی اور پھر یہ پوری جنگ واقع ہوئی ہے. بہرحال 7 سوال ہو گئے، 8 سوال ابھی باقی. 8واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. آیت اکمال الدین کا ریفرنس بتاؤ. اے سورہ مائدہ آیت نمبر 17، بی سورہ مائدہ آیت نمبر 25، سی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 یا ڈی سورہ مائدہ آیت نمبر 30. آیت اکمال دین الیوم اکملت لکم دینکم. آپشن سی مائدہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3. آپشن سی سورہ مائدہ آیت نمبر 3. شیور؟ ہاں. محفوظ کر لو. ہاں. آپ کے پاس ابھی بھی ایک لائف لائن موجود ہے. تھوڑا کنفیوژن ہو رہا. جیسے جیسے سوال آگے بڑھتے جائیں گے ان کی ڈیفیکلٹی لیول بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ نے کہا سی سورہ مائدہ آیت نمبر 3. کتنا پرسنٹ شور ہو اس پہ؟ 40%. 40%. اور باقی کا 60؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 17. آپشن اے. آپشن اے سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں ہے. ایک لائف لائن ابھی بھی موجود ہے. سید محمد زمن، تقریباً آپ اس سفر کے مڈ وے میں ہو. 7 سوال ہو چکے، اس کے بعد اور 7 سوال کے جواب دینے ہیں. یہ سوال آپ کو پریشان کر رہا ہے. آپشن بی سورہ مائدہ آیت نمبر 25. سو وی اسٹارٹیڈ وتھ سی سورہ مائدہ آیت نمبر 3، پھر ہمیں لگا نہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 17، پھر بی سورہ مائدہ آیت نمبر 25. کس کو محفوظ کروں؟ بی. آپشن بی. آپشن بی. ہاں. شیور؟ ہاں. ایک لائف لائن ابھی بھی موجود ہے اگر ڈاؤٹ میں ہو تو. آپشن بی. آپشن بی سورہ ہاں. مائدہ آیت نمبر 25 محفوظ کر لوں؟ ہاں. کتنے پرسنٹیج شیور؟ 60%. 60% شیورٹی پہ ہم لائف لائن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے کمپیوٹر پلیز ایک بات تھوڑا کانفیڈنٹلی مجھے بول دو کون سا آپشن کر لوں. آپشن بی. آپشن بی. ایک دم پختہ دل بنا لیا اپنے آپ کو؟ ہاں.
ओके कंप्यूटर प्लीज ऑप्शन बी सूरह माइदा आयत नंबर 25 को महफूज करे और हमें बताइए क्या ये सही जवाब है या नहीं। और इसका सही जवाब है सी सूरह माइदा आयत नंबर 3। वही अफसोस रह गया कि एक लाइफलाइन थी जो आपको आपके डाउट से दूर कर सकती थी, आपको इस शो में और आगे बढ़ा सकती थी, मगर आपने उसे यूज़ न की। बहरहाल आपका सफ़र यहीं तक था। आयत है इकमाल-ए-दीन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये वही आयत है जो गदीर के खुम में नाजिल हुई थी। ईद गदीर से मुतालिक ये आयत है, यानी इसके बाद जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम पहुंचा दिया है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत के बाद, इसके बाद दीन मुकम्मल हो गया था। आपने 7 सवालों के सही जवाब दिए। ये रही आपकी इनामी रकम लेवल 1 कंप्लीट होने की। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हमें अगले सीजन्स में ज़रूर ज्वाइन करोगे यस और इस अधूरे सफ़र को तबाह के पूरा मुकम्मल करोगे। And we wish you all the best for your career as a cyber security expert. थैंक यू। वेलकम। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है कि आप हमें भी इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए मुसाफिर के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।